شادی آپ کی محبت کی تھی؟ آن ریکارڈ پوچھ رہے ہو آپ ریکارڈ؟ ہاں نہیں جو ہو رہا ہے وہ آن ایئر جائے گا. ہاں نہیں چھوڑنا پڑا نا آپ، اور آپ نے بالکل اس کو چھوڑ دیا. اور آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ 22-23 سال کی آپ تھیں جب آپ نے غالباً چھوڑا. تو نسبتاً ایک آدمی بالکل ابھی ٹین ایج ختم ہوئی ہے، ینگ ایک انسان ہے، تو وہ گلیمر جو ہے وہ بہت وہ بھی کرتا ہے، تعریفیں بھی ہیں، لوگ خاص طرح کی اپریسیشن بھی معاشرے میں ملتی ہے، اہمیت بھی ملتی ہے، گلیمر بھی ہے، ادھر تصویریں ہیں، ادھر یہ ہے ادھر. تو کبھی اس سارے 15 سال کے اس میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا آپ کو مڑ کے؟ سو میں نے جب اس کو چھوڑا and I went to ابو دھابی تو 10-11 ماہ تک تو I was totally like کہ بس اب یہ میری زندگی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، کوئی پبلک اپیرنس، پبلک انٹریکشن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پھر میں پاکستان واپس آئی. اب میں آئی اپنی اسٹڈیز کے لیے تھے واپس، اور کہیں میرے وہم و گمان میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں نے آگے کچھ کرنا ہے دین کے لیے یا ایسا کچھ بھی. آپ صرف ایک ہاؤس وائف کے طور پہ رہنا چاہ رہے تھے؟ یس. لیکن جب میں واپس آئی تو سم ہاؤ آئی گاٹ این اپرچونیٹی. جب کچھ جو میں نے کہا نا کہ آپ کو ایک اسپیسیفک سرکل کے لوگ مل جاتے ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا کہ آئی ایم کمنگ ٹو پاکستان، تو وہ کوئی ایونٹ کر رہے تھے اینڈ دے سیڈ کہ وی ریئلی وانٹ کہ آپ آئیں یہاں آ کر اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کریں. سو وہ مجھے مطلب ایون دو کہ اتنا ایکسپیرینس تھا، ہوسٹنگ بھی کی ہوئی تھی، ایکٹنگ بھی کی ہوئی تھی، بٹ آئی واز ریئلی نروس. اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز آ رہے تھے، تو مجھے تھا کہ ان اسکالرس کے بیچ میں میرا تو کچھ نالج بھی نہیں ہے، تو میں کس طرح بات کروں گی. بٹ الحمد للہ خیر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، موٹیویٹ کیا، اور میں نے اپنی فرسٹ ایور ٹاک جو ہے وہ ڈلیور کی. اور وہاں سے ایک وہ جرنی ایک نئی اسٹارٹ ہوئی جہاں پر یونیورسٹیز وڈ انوائٹ می، اور وہاں میں جاتی تھی، اور وہاں پر وہ اسٹل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو فین فالوئنگ یا وہ جو آڈینس آپ ایک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے ایک وہ ریکگنیشن ملے، اٹ واز اسٹل دیئر. اچھا ٹھیک. اور اٹس ٹل ڈیٹ اٹس اسٹل دیئر. کیونکہ کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اب تو 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے. آپ کو پتہ ہے اسکرین سے جب کوئی چلا جائے انسان تو لوگ بھول جاتے ہیں ان کو. تو ابھی بھی جب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، لیکچرز دینے کے لیے جاتی ہوں، اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں آف کورس، لیکن ابھی بھی ان کو نا لڑکیوں کو خاص طور پہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ٹاپک تو آپ نے بات کر لی، لیکن تھوڑی سی بات آپ اپنی جرنی پہ بھی کریں پلیز، ہمیں دوبارہ بتائیں، ہمیں موٹیویشن چاہیے، کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا. تو پھر بھی اس کی عادت نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے پڑی تھی. یعنی میں اس پہ شاید بہت زیادہ وہ نہیں ہو گئی تھی کہ اب اور فیم چاہیے یا اور وہ چاہیے. تو سم ہاؤ آئی لیٹ اٹ گو. میں نے اس کو کہا کہ بس اٹس ڈن. اب تو آج کے بعد اسپیشلی جب میں نے جا کے نقاب پہن لیا نا، اور انیشیل میں نے جو نقاب پہنا تھا اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حکم ہے یا کیا ہے. اس وقت میں نے اس لیے پہنا تھا بیکاز آئی گاٹ میرڈ انٹو اے پٹھان فیملی، تو وہ سب پہنتے تھے. تو انہوں نے کہا ہماری عورتیں پہنتی ہیں تو آپ بھی پہنیں. میں نے کہا کہ اچھا پہن لیا. تو مجھے لگا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے بس نقاب کریں. تو مجھے تھا کہ میں باہر جاتی ہوں جب بھی مال میں یا کہیں بھی، تو کون پہچانے گا، تو دیٹ مینس اٹس گون، اٹس ناٹ دیئر. کہ اس کا مطلب ہے کہ ابتدا میں آپ نے جو حجاب اور نقاب کیا خاص طور پہ وہ خانگی حوالے سے یہ کیا، آپ کے فیملی کو پسند تھا تو اس لیے آپ نے کیا. بعد میں پھر آپ نے یعنی کہ جسے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف خالصتاً دینی حوالے سے آپ نے پھر. ہاں، اور یہاں پر میں ایک چیز بھی ایڈ کر دوں، کیونکہ الحمدللہ یہ آپ کا اچھا شکر ہے پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر اتنا موقع ہے کہ بندہ اگر بات بیچ میں رہ جائے تو اس کا کمپیٹ نہیں آپ اپنی بات ایک تو ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ اٹس اسٹل دیئر. لیکن دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو جو ہم نے شروع میں سکون کی بات کی تھی نا، وہ جو سکون آپ کو ملنے لگے نا، آپ کو یہ پتہ چلنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، وہ مجھے سن رہے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کو نا یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے، میرے فینز ہیں، فالوورز ہیں یا نہیں ہیں. سو اب اٹ ڈزنٹ بادر می. محترمہ جی شاہ جی. سارا جی، تو اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے پبلک سب جانتی ہے، تو آج دیکھتے ہیں پبلک کے پاس کون سے سوال ہیں آپ سے جاننے کے لیے. لیکن اس سے پہلے میں کچھ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی میرڈ لائف کے حوالے سے بھی، تو بچوں کے بارے میں بتائیں، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ 5 بچے ہیں، اور سب سے بڑے 2 بیٹے ہیں، عمر اینڈ جبریل، 12 اور 11 سال کے. پھر فاطمہ ہے، بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے میری، اور شیل ٹرن 6 ان دس منتھ انشاءاللہ. پھر ہنا ہے، ہنا 4 سال کی ہو جائیں گی جنوری میں انشاءاللہ. اور پھر سعد ہیں، وہ سب سے چھوٹے ہیں، وہ 2 سال کے ہیں. تو بچوں کے سامنے کبھی ہوتا ہے نا کہ پرانی چیز آ جائے تو انہوں نے کہا ماما ارے یہ تو آپ ہیں، ایسا کبھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ پہلے اتنا نہیں پتا تھا عمر جبریل کو، لیکن میری امی جو ہیں نیچرلی وہ بیٹھ کر ان کو کبھی یاد آ جاتی تو میرے کو پرانے ڈرامے لگا کر یوٹیوب پہ ان کے سامنے دیکھ کے تو کہتی تھی دیکھو یہ تمہاری ماما ہے. تو ابھی اس دن بھی میں جا رہی تھی، کوئی بات ہو رہی تھی، تو وہ ظاہر سی بات ہے بوائز ہیں نا بڑے، اور پھر جین زی، تو وہ بیچ میں مجھے ہی جو ہے نا کبھی کبھی مجھے ہی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ عمر ڈو یو نو وی آر ٹریولنگ ود اے سیلیبریٹی. چپ کر کے
یہ فرمائیے کہ جو آپ کا جب یہ ڈیسیژن تھا تو آپ کی والدہ اور والد اور آپ سپورٹ بھی کرتی تھیں فیملی کو, ان کا کیا ری ایکشن تھا یا ان کے کیا تاثرات تھے جب آپ نے فیصلہ کیا, چونکہ ایک طرح سے آپ اپنا پروفیشن چھوڑ رہی تھیں نا اس وقت؟ جیسے میں نے کہا نا, ان کو بھی یہاں تک یہی پتا تھا کہ بس یہ شادی کر کے جا رہی ہے, تو دیٹس اٹ. ابو جو تھے نا, ابو کی بہت زیادہ پھر آہستہ آہستہ سپورٹ ہونا شروع ہوئی. ابو میرے ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں ہر لحاظ سے, کیونکہ ہم 3 بہنیں ہیں اور سب سے چھوٹا پھر ایک بھائی ہے, تو نیچرلی بھائی آ گیا آخر میں. آپ جب بیٹیاں ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, تو نیچرلی ابو کو میں بہت زیادہ, آئی لو مائی فادر اینڈ مائی مدر بوتھ ایکچولی, لیکن میں ابو کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں اور میرے دل میں ان کی عزت ہے, اس لحاظ سے کہ امی شاید نہیں اتنا کوپ کر سکی اس چیز سے نا کہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے, لیکن ابو, مجھے لگتا ہے کہ ابو نے اس چیز کو کبھی اتنا نہیں محسوس کیا. امی کو بھی کبھی انہوں نے اس طرح, میں نے کبھی بھی مطلب نیچرلی جھگڑے دیکھتے رہے ان کے جب آپس میں ہوتے تھے, تو یہ میں نے کبھی کوئی تانا ان کے زبان سے منہ سے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ بولا ہو کہ تم نے تو مجھے بیٹیاں دی ہیں, بیٹا نہیں دیا. ایون جب شوبز کا بھی ڈیسیجن تھا تو تب بھی ابو نے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا, پروٹیکٹ کیا, ساتھ رہے. اور جب پھر شادی کا بھی ڈیسیجن تھا تو اس میں بھی ابو نے بہت زیادہ سپورٹ کی, کیونکہ آؤٹ آف کاسٹ شادی تھی, پسند کی شادی تھی, تو نیچرلی, لیکن ابو نے بہت ساتھ دیا الحمدللہ. اور پھر جب یہ والا ڈیسیجن بھی لیا, اور صرف میں نے ہی نہیں, کچھ عرصے بعد میری بہنوں نے بھی پھر یہ ڈیسیجن لیا کہ انہیں بھی حجاب سٹارٹ کرنا ہے. اس وقت انہوں نے انیشلی حجاب ہی سٹارٹ کیا تھا. سو ابو ایسے تھے جیسے ہم بچپن سے پردہ کرتی ہوں, اس طرح وہ ہمیں سپورٹ کرنے لگے اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے لگے. گھر میں کوئی آ جاتا تھا تو فوراً ابو جو ہے وہ جا کر ان کو تھوڑا سا نا ڈانٹتے تھے, کیونکہ گھر میں پہلے ماحول یہی تھا نا کہ بس جو بھی آ رہا ہے تو بس بیل دی اور اندر آ گئے. تو ابو پہ جا کر ان کو ڈانٹتے تھے یا بولتے تھے کہ بھئی بیٹیاں ہیں گھر میں, وہ پردہ کرتی ہیں تو انفارم کیا کریں یا بتا کر آیا کریں, اس طرح کر کے. تو الحمدللہ اس کے بعد سے جو ہے نا ان کی بہت سپورٹ رہی, ٹل ڈیٹ دے سپورٹ می, اور الحمدللہ. میں ایک تو آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کے لیے بہت میں چاہوں گا کہ ان کی بہت توصیف کرنی چاہیے, کیونکہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, ابھی ہم 80s 90s کی ہم بات کر, یہ پریشر سارا ہماری خواتین پر آتا تھا کہ بھئی یہ بچیوں کا اور یہ اور اولاد نرینہ, اور یہ الگ بات ہے کہ گھر کی خواتین ہی بعض اوقات وہ پریشر بھی ڈالتی تھیں, آپ جانتی ہیں مجھ سے بہتر. مگر مرد جو تھے, یہ جو رویہ ہے یہ مردوں کا نسبتاً یہ بھی کم ہوتا تھا. تو کوئی بھی مرد جو اس طرح سے گھر میں سپورٹ کرے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے والد نے کبھی تانا نہیں دیا آپ کی والدہ کو. اور میرے خیال سے تینوں بہنوں کے پیدا ہونے پر انہوں نے لڈو بانٹے, آپ کو پتا ہوگا جو دیسی ایک جلیبی دی جاتی ہے, ہاں, تو وہ لڈو بیٹے کے پیدا ہونے پر لڈو بانٹے جاتے ہیں, بڑی باریک بات آپ نے. ہاں, تو وہ ابو نے میں تو بہت تعریف کروں گا آپ کے والد صاحب کی, اور میرے خیال میں ہر مرد کو ہمارے معاشرے کے آپ کے والد صاحب کے اس رویے سے سیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہی ایک وجہ بھی ہے کہ آج ایک بیٹی جو ہے وہ کس فراخ دلی سے اپنے والد کے اس رویے کا ذکر کر رہی ہیں, الحمدللہ. اور یہی میرے خیال میں انسان کماتا بھی ہے نا. تو ابھی بہت ساری تعلیم آپ کے والد صاحب کے لیے. مجھے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے, مگر چونکہ اب یہ بات ہو رہی تھی, تو شادی آپ کی محبت کی تھی؟ یہ آن ریکارڈ پوچھ رہے, آف ریکارڈ؟ ہاں نہیں جو ہو رہا ہے وہ آن ایئر جائے گا. ہاں نہیں, پسند کی شادی تھی. پسند کی شادی تھی. تو اس کا مطلب ہے میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی, مگر شوبز جب آپ چھوڑ کے گئیں تو بنیادی طور پہ شادی کی وجہ سے چھوڑ کے گئیں. ہاں, اور اس میں یہ تھا کہ مجھے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی تھی, جو کیونکہ میرے ساتھ جو چینج آ رہا تھا تو میں نے ان سے کمیونیکیٹ کیا تھا, تو ان کی بھی ریزن یہ تھی کیونکہ ایز آئی سیڈ نا ہی بلانگس ٹو اے فیملی, تو وہاں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, تو ان کے لیے چیلنجنگ تھا. تو ان کو جب لگا کہ اچھا یہ تو آلریڈی شی از آن دیٹ پاتھ, تو ان کو تھا کہ پھر یہ پاسبل